بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا میں ہر درخت صرف سایہ اور سکون نہیں دیتا؟ کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن کے سائے تلے سکون کی بجائے خوف چھپا ہوتا ہے۔ ایسے درخت جن کے نیچے بیٹھنے والے لوگ اکثر عجیب واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ کچھ مسافر رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک کر ایسے درختوں کے قریب جا نکلتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کبھی ویسے نہیں رہتی۔ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی کی جان ہی چلی جاتی ہے۔ کچھ درخت ایسے ہیں جن پر صدیوں سے یہ مانا جاتا ہے کہ جنات کا بسیرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دن کی روشنی میں یہ درخت بالکل عام لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ڈھلتی ہے ان کے سائے میں کچھ اور ہی آباد ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے درخت کو غور سے دیکھا ہے جس کی لٹکتی ہوئی جڑیں یوں لگتی ہیں جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ ہلا رہا ہو؟ کیا کبھی آپ کسی ایسے درخت کے نیچے رات گئے گزرے ہیں جہاں عجیب سا بوجھل پن اور کسی کی نظریں آپ پر جمی محسوس ہوتی ہیں؟ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ بہت سے لوگ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے ان درختوں کے نیچے رات کے وقت سائے کو حرکت کرتے دیکھا، کسی کے قدموں کی آہٹ سنی یا کسی نامعلوم وجود کی سانسیں اپنے قریب محسوس کی۔ آخر وہ 7 درخت کون سے ہیں جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ ان کے قریب جانا کیوں خطرناک سمجھا جاتا ہے؟ اور کیا واقعی ان کے نیچے بیٹھنا یا رات گزارنا انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 7 درخت جنہیں ہمیشہ دور سے دیکھنا بہتر ہے، قریب نہیں جانا، کیونکہ ان کے سائے میں وہ بستے ہیں جو نظر تو نہیں آتے مگر اپنے وجود کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم نہ صرف ان درختوں کے نام بتائیں گے بلکہ ان سے جڑے وہ واقعات بھی سنائیں گے جن کو سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں پہلا درخت بیری کا درخت ہے۔ بیری کا درخت عام طور پر دیہات میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس کے گھنے پتوں اور چھاؤں میں بیٹھنا دن کے وقت تو ایک سکون بخش لگتا ہے، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی پھیلتی ہے تو یہ نفع بخش درخت تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ پرانی روایات میں کہا جاتا ہے کہ بیری کا درخت جنات کا خاص مسکن ہوتا ہے اور یہ درخت بالخصوص اندھیری راتوں میں پر اسرار واقعات کا مرکز بن جاتا ہے۔ دیہات کے بڑے بوڑھے اکثر کہتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت بیری کے درخت کے قریب بیٹھ جائے یا اس کے سائے میں سو جائے وہ کبھی سلامت نہیں رہتا۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسے افراد جب صبح اٹھتے ہیں یا تو ان کی عقل مفلوق ہو چکی ہوتی ہے یا وہ کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جہاں بیری کے درخت کے قریب کھیلتے بچوں نے غیر مرئی سایوں کو دیکھا یا پھر ان کے کانوں میں کسی کے کھلکھلانے کی آواز گونجی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بیری کے درخت کے قریب سفید لباس میں عورت کو بیٹھے دیکھا جو قریب جانے پر یکدم غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے دل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ برسوں تک وہ اس راستے کے قریب جانے سے کتراتے رہے۔ کچھ علماء اور صوفیاء کا کہنا ہے کہ بیری کے درخت پر جنات اس لیے بستے ہیں کیونکہ یہ درخت کثرت سے استعمال ہونے والے مقامات کے قریب اگتے ہیں۔
پرانے قبرستان، سنسان یا ویران راستے جہاں روشنی کم ہو وہاں بیری کے درخت اکثر ملتے ہیں۔ جنات ایسی جگہوں کو پسند کرتے ہیں جہاں انسان کم ہوں اور اندھیرا زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بیری کے درخت کو ایک خاص خطرناک علامت سمجھا جاتا ہے۔ اکثر معمر افراد یہ نصیحت کرتے ہیں کہ رات کے وقت بیری کے درخت کے قریب نہ جایا جائے، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو بسم اللہ پڑھ کر وہاں سے گزرا جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنات ایسے مقامات پر انسانوں سے ناراض ہو کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آخر بیری کے درخت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ جنات کا بسیرا ہے یا پھر محض صدیوں پرانی کہانیاں؟ یہ فیصلہ ہر سننے والے کے دل پر چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ایک بات طے ہے، بیری کے درخت کا ذکر آتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور ہیبت ضرور طاری ہو جاتی ہے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ان میں سے دوسرا درخت پیپل کا درخت ہے۔ پیپل کا درخت ہمارے دیہات، قصبوں اور شہروں میں عام پایا جاتا ہے۔ یہ درخت اپنے وسیع پتوں اور لمبے تنوں کے باعث دن میں تو سایہ دار اور پرسکون لگتا ہے، مگر رات کے اندھیرے میں ہی یہی پیپل کا درخت ایک خوفناک اور پر اسرار شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پرانی کہانیوں اور روایات کے مطابق پیپل کے درخت کو جنات کا سب سے پسندیدہ مسکن مانا جاتا ہے۔ دیہاتی لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص پیپل کے درخت کے نیچے رات گزارے وہ کبھی معمول کی زندگی نہیں گزار پاتا۔ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ اچانک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعات میں آتا ہے کہ پیپل کے درخت کے نیچے رات کے وقت اکثر کسی کے چلنے کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ انہوں نے پیپل کے درخت کی شاخوں پر عجیب و غریب سایوں کو حرکت کرتے دیکھا ہے۔ کئی افراد نے بتایا کہ درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک مشہور حکایت میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مسافر رات کے وقت پیپل کے درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ درخت کی شاخیں نیچے جھک رہی ہیں اور کوئی سانسیں اس کے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص نیم بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا ہے، اور اس کے بعد وہ کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ پیپل کا درخت خاص طور پر قبرستانوں اور سنسان مقامات کے قریب پایا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں جنات اور غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اندھیری رات، سناٹا اور پیپل کا گھنا سایہ، یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ایسا خوف پیدا کرتی ہیں جسے بیان کرنا مشکل ہے۔ کچھ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیپل کے درخت کی مخصوص ساخت اور اس کے پتوں کی سرسراہٹ بھی لوگوں کے ذہن میں وہم پیدا کرتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ایسے شور مچاتے ہیں جیسے کوئی درخت کے اندر چھپا ہوا ہو۔ یہی کیفیت سننے والے کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہاں کچھ موجود ہے، تاہم حقیقت اور کہانیوں میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ان تمام باتوں کو محض دیہاتی توہمات قرار دیتے ہیں، مگر دوسری جانب ایسے واقعات بھی موجود ہیں جو ان عقائد کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیپل کا درخت صدیوں سے پر اسرار روایت اور خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ شام کے بعد کبھی بھی پیپل کے درخت کے قریب نہ جاؤ، اور اگر جانا پڑ جائے تو اللہ کا نام لے کر گزرو، ورنہ ممکن ہے کہ یہ درخت اپنے پر اسرار مخلوقات کے ساتھ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے۔ پیپل کا درخت آج بھی ایک ایسا راز ہے جو انسان کو حیران بھی کرتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔
اس کی حقیقت کیا ہے یہ شاید کبھی نہ کھل سکے، مگر ایک بات ضرور ہے، پیپل کے درخت کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور ہیبت لازماً اترتی ہے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے تیسرا درخت برگد کا درخت ہے۔ برگد کا درخت اپنی جسامت اور عجیب و غریب شکل کی وجہ سے ہمیشہ سے ایک پر اسراریت کا شکار رہا ہے۔ اس کی لٹکتی ہوئی جڑیں دن کے وقت تو قدرتی حسن کا منظر پیش کرتی ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں یہی جڑیں ایسی لگتی ہیں جیسے کوئی خوفناک ہاتھ نیچے لٹک رہے ہوں، یا اندھیرے میں کوئی وجود آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہو۔ برگد کا درخت جنات کا پسندیدہ مسکن ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ اس کی لٹکتی جڑوں کے درمیان اور اس کے گھنے سائے تلے کئی غیر مرئی مخلوقات بسی ہوتی ہیں۔ اس لیے دیہات کے بزرگ بچوں کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ وہ شام کے بعد برگد کے درخت کے قریب نہ جائیں۔ کئی حکایات میں ذکر آتا ہے کہ جو بھی شخص رات کو برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے وہ کسی نہ کسی بلا کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، کبھی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ ایسے خواب دیکھتا ہے جن کی حقیقت بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برگد کے درخت کے نیچے رات کے وقت کسی عورت کے رونے یا ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ نے بتایا کہ انہوں نے سفید کپڑوں میں ایک عورت کو درخت کے جڑوں میں بیٹھے دیکھا، مگر جیسے ہی قریب گئے وہ منظر آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ایسے واقعات سننے والے کے جسم میں سرد لہر دوڑا دیتے ہیں۔ ایک پرانی داستان کے مطابق ایک چرواہا رات گئے اپنے مویشیوں کو لے کر برگد کے قریب آیا۔ تھکن سے مجبور ہو کر وہ اس درخت کے نیچے سو گیا۔ اگلی صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ چرواہا زندہ تو تھا مگر اس کی حالت بالکل نازک تھی۔ وہ ہر وقت درخت کی طرف اشارے کر کے چیختا رہتا اور کچھ عرصہ بعد ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ قصہ آج بھی دیہات میں سنایا جاتا ہے۔ روحانی علماء اور عاملین کا کہنا ہے کہ برگد کے درخت کی لٹکتی ہوئی جڑیں اور اس کی گھنی شاخیں جنات اور عصیب کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ درخت عام طور پر پرانے راستوں، سنسان جگہوں یا قبرستانوں کے قریب پایا جاتا ہے جو ویسے ہی خوف اور پر اسراریت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اندھیری رات اور برگد کا گھنا سایہ مل کر انسان کو ایک انجانے خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ برگد کے درخت کے نیچے رات کے وقت اگر کوئی انسان بیٹھ جائے تو جنات اس سے کھیلنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ اس کی آواز بدل دیتے ہیں، کبھی اس کے جسم کو حرکت دینے لگتے ہیں۔ ایسے شخص کو اکثر سایہ پڑ جانا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سائنس اس بات کو محض وہم قرار دیتی ہے، مگر صدیوں سے لوگوں کے تجربات اور مشاہدات نے برگد کے درخت کو خوف اور دہشت کی علامت بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ شام ڈھلتے ہی برگد کے درخت کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ آخر میں ایک ہی نصیحت سننے کو ملتی ہے، اگر رات کے وقت برگد کے درخت کے پاس سے گزرنا پڑے تو اللہ کا نام لے کر گزرنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ درخت اپنے سائے کے ساتھ تمہیں بھی اپنی پر اسرار دنیا میں کھینچ لے۔